مرتبت اور تاریخ ساز شخصیت کا نام جلال رحمت کا ہے دروازہ کھلا مانگ ہری ماں، رحمت کا ہے دروازہ کھلا مانگ ہری ماں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ کریم۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بہت مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان کی مختصر سوانح حیات۔ بزم گیتی ہر دور میں ایسی باکمال ہستیوں سے معمور رہی ہے جن کا وجود اسلام اور مسلمانوں کے لیے رحمت الہی کا سرچشمہ رہا ہے۔ انہی نفوس قدسیہ میں ایک عظیم المرتبت اور تاریخ ساز شخصیت کا نام جلالت العلم حضور حافظ ملت علامہ شاہ عبدالعزیز محدث مراد آبادی ثم مبارک پوری علیہ رحمت و رضوان کی ہے۔ یوم پیدائش حضور حافظ ملت علیہ رحمہ کی ولادت بروز دوشنبہ 1313 ہجری ضلع مراد آباد اتر پردیش کے بھوجپور میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم حضور حافظ ملت کی تربیت ہی پاکیزہ مذہبی ماحول میں ہوئی۔ آپ نے قرآن مجید والد صاحب سے پڑھا اور انہوں نے ہی حفظ کرایا۔ اردو درجہ چہارم تک اسکول میں پڑھا۔ فارسی مولوی عبدالمجید صاحب بھوجپوری سے پڑھی۔ بعد پیپلسانہ میں مولوی حکیم مبارک اللہ حافظ حکیم نور بخش صاحبان سے فارسی کی تعلیم پائی۔ جامعہ نعیمیہ میں داخلہ چونکہ اس بات کا شہرہ ہو گیا تھا کہ حضور حافظ ملت عربی پڑھ رہے ہیں، اس لیے آپ نے تعلیم موقوف کرنا مناسب نہیں سمجھا، بلکہ 1339 ہجری میں آپ نے جامعہ نعیمیہ مراد آباد میں داخلہ لے لیا اور 3 سال تک تعلیم حاصل کی اور شرح جامی قطبی وغیرہ تک پہنچے۔ حافظ ملت بارگاہ حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ میں جامعہ نعیمیہ مراد آباد میں تعلیم کے دوران آل انڈیا سنی کانفرنس کا انعقاد ہوا، جس میں ملک کے چوٹی کے علماء کے علاوہ حضور صدر الشریعہ علامہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمہ بھی شرکت کے لیے تشریف لائے تھے۔ حضور حافظ ملت نے حضور صدر الشریعہ سے حصول تعلیم کے لیے عرض کی تو فرمایا اجمیر شریف آ جاؤ، پڑھا دوں گا۔ چنانچہ دارالعلوم معینیہ عثمانیہ دارالخیر اجمیر شریف کے لیے روانہ ہوئے۔ استاد کی خدمت گزاری۔ مبارک پور تشریف لانے کے بعد حضور حافظ ملت کو جب بھی یہ خبر ملتی کہ صدر الشریعہ رضی اللہ تعالی عنہ سٹیاؤں اسٹیشن سے فلان دن فلان ٹرین سے گزرنے والے ہیں تو کھانا لے کر ضرور جاتے۔ استاد کی بارگاہ کا ادب۔ حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں ہمیشہ 2 زانو بیٹھتے۔ حضور صدر الشریعہ کسی ضرورت سے کچھ دیر کے لیے کہیں تشریف لے جاتے تو سب لوگ کھڑے ہو جاتے۔ حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ جب کمرے سے باہر ہو جاتے تو سب لوگ بیٹھ جاتے، پھر وقت واپسی سب لوگ کھڑے ہو جاتے، مگر حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ کی واپسی تک ہاتھ باندھے کھڑے ہی رہتے۔ جب حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ واپس آ کر تشریف فرما ہو جاتے، اس کے بعد حافظ ملت علیہ رحمہ پھر 2 زانو بیٹھتے۔ دارالعلوم منظر اسلام بریلی شریف جب حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ اجمیر شریف سے بریلی شریف آ گئے تو آپ کے ہمراہ حضور حافظ ملت علیہ رحمہ امین شریعت حضرت علامہ رفاقت حسین صاحب، صدر العلماء حضرت علامہ غلام جیلانی میرٹھی، شمس العلماء علامہ شمس الدین صاحب، مجاہد ملت علامہ حبیب الرحمن صاحب وغیرہ کئی طلباء، ایک روایت کے مطابق 40 طلباء حضرت صدر الشریعہ علیہ رحمہ کے ہمراہ بریلی شریف آ گئے۔ منظر اسلام سے دستار بندی۔ حضور حافظ ملت کی دستار بندی منظر اسلام بریلی شریف سے ہے۔ مبارک پور میں حافظ ملت کی آمد۔ حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان 2 ذی القعدہ 1352 ہجری کو اپنے مربی و محسن استاذ معظم اور مرشد اجازت حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کے حکم سے مبارک پور تشریف لائے۔ آپ خود فرماتے ہیں شوال 1352 ہجری میں حضرت صدر الشریعہ نے خط بھیج کر مجھے وطن سے بریلی شریف بلایا۔ خط میں کوئی تفصیل نہیں تھی۔ وہاں پہنچا تو فرمانے لگے میرا ضلع بالکل خراب ہو گیا، دیوبندیت بڑھ رہی ہے، اس لیے میں آپ کو دین کی خدمت کے لیے بھیج رہا ہوں۔ میں نے عرض کیا حضور میں ملازمت نہیں کرنا چاہتا۔ فرمایا میں نے آپ سے ملازمت کے لیے کب کہا؟ میں تو دین کی خدمت کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ ملازمت سمجھ کر جائیے بھی نہیں۔ میں چپ ہو گیا تو فرمانے لگے میں آپ کو دین کی خدمت کے لیے مبارک پور بھیج رہا ہوں، جائیے۔ میں چلا آیا۔ حضور حافظ ملت آداب
اور اثر انگیزی دو چند ہوتی ہے۔ حضور حافظ ملت ایک عالم ربانی، ایک مرشد طریقت، ایک مدرس، ایک خطیب، ایک عظیم اسلامی دانشگاہ کے سربراہ ہونے کے ساتھ ساتھ انسانی فلاح و بہبود کے لیے انتھک کام کرنے والے سماجی کارکن بھی تھے۔ ان کا رابطہ انسانی طبقات میں سے ہر طبقے سے رہتا تھا اور اپنی حاجات و ضروریات کے لیے ان سے دوست و دشمن ہر طرح کے لوگ ملتے، اور جو بھی ان سے مل لیتا وہ ان کی صحبت کا اثر قبول کیے بغیر نہ رہتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خود اس شعر پر عامل تھے، اخلاق سب سے کرنا تذکیر ہے تو یہ ہے، خاک آپ کو سمجھنا اکسیر ہے تو یہ ہے۔ حضور محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ مد ظلہ العالی فرماتے ہیں، حضرت کی رفعت اخلاق کا یہ عالم تھا کہ ہر کس و ناکس اپنے آپ کو حضرت کا مقرب و مقبول شمار کرتا۔ جو لوگ آپ کی ایذا رسانی میں کسر نہ اٹھا رکھتے، جب ان سے بھی ملاقات ہوتی تو آپ نہایت ہی خندہ پیشانی سے پیش آتے۔ حضور حافظ ملت کے تصنیفی کارنامے۔ حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان تحریر و تصنیف میں بھی کامل مہارت رکھتے تھے۔ آپ نے مختلف موضوعات پر کتب تحریر فرمائی، جن میں سے چند کے نام یہ ہیں: معارف حدیث، ارشاد القرآن، الارشاد، ہند کی سیاست پر ایک مستقل رسالہ، المصباح الجدید، العذاب الشدید، انباء الغیب، فرقہ ناجیہ، فتاوی عزیزیہ، حاشیہ شرح مرقات۔ آپ کے تلامذہ میں سے ہر ایک آسمان علم کا درخشندہ ستارہ ہے، جن کی تعداد یقیناً ہزاروں میں ہوگی۔ ان میں سے چند پر اکتفا کرتا ہوں۔ فقیہ اعظم ہند علامہ مفتی شریف الحق امجدی، نائب حافظ ملت علامہ عبدالرؤوف بلیاوی، قائد اہل سنت رئیس القلم علامہ ارشد القادری علیہ رحمہ، بحر العلوم علامہ مفتی عبد المنان اعظمی علیہ رحمہ، خطیب البراہین علامہ صوفی محمد نظام الدین بستوی علیہ رحمہ، بانی دارالعلوم امجدیہ حضرت علامہ ظفر علی نعمانی، ادیب اہل سنت مفتی مجیب الاسلام اعظمی، علامہ بدر القادری علیہ رحمہ، خیر الازکیہ صدر العلماء علامہ محمد احمد مصباحی، دور حاضر میں ممتاز الفقہاء سلطان الاساتذہ حضور محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ مد ظلہ العالی بطور خاص ذکر ہے۔ بیعت و ارادت۔ آپ کو شرف بیعت قبلہ اعلیٰ حضرت مولانا سید صاحب اشرفی میاں کچوچوی رحمت اللہ تعالی علیہ سے حاصل ہے۔ انہوں نے مرید کر کے خلافت سے نوازا۔ حضور حافظ ملت کے استاد محترم حضرت صدر الشریعہ علامہ امجدی علیہ رحمت و رضوان سے بھی آپ کو خلافت و اجازت حاصل ہے۔ اس طرح آپ اشرفیت اور رضویت کے سنگم بن گئے تھے۔ حضور حافظ ملت سے سلسلہ امجدیہ کی توسیع و اشاعت سلسلہ اشرفیہ کی بنسبت زیادہ ہوئی ہے۔ وصال مبارک۔ حضور حافظ ملت علیہ رحمہ کا وصال 84 برس کی عمر پا کر 1 جمادی الاخری 1396 ہجری مطابق 31 مئی بروز دوشنبہ وصال ہوا۔ آپ کی آخری آرام گاہ الجامعۃ الاشرفیہ کے صحن میں قدیم دارالاقامہ کے مغربی جانب اور عزیز المساجد کے شمال میں واقع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مقدس ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے، آمین بجاہ نبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس نے پیدا کیے کتنے لال و گوہر، حافظ دین و ملت پہ لاکھوں سلام۔